بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان الله ولا رسول بعده ولا معصوم بعده سبحان الله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا سبحان الله سبحان الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سبحان الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. سبحان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم سبحان الله. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل ست تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ تقریب سعید عالم بعمل مناظر اہل سنت حضرت مولانا عبدالعزیز یزدانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ نے اپنے فرزند جو ایک خوبصورت خطیب ہیں، ان کی شادی اور اپنی دختر کی شادی کے موقع پر اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ اس تقریب کی برکت سے دونوں جہانوں کی خوشیاں ہمارے بھائی کو بھی، ہماری بہن کو بھی اللہ تعالیٰ دکھائیں۔ آمین. بہرحال یہ وہ رسم ہے کہ کسی نے کہا جو رسم تم سے چلی وہ قابل تقلید بنی۔ اللہ کرے یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں سبھی آج فیصلہ کریں، ہم اپنے بیٹوں، پوتوں، بھتیجوں کی شادی کے موقع پر ہم اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث سننے سنانے کا پروگرام بنائیں گے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ حضرت نے اس خوشی کے موقع پر مجھے حکم فرمایا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس خوشی کے موقع پر انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یاد رکھا۔ ماہ ربیع الاول ہے، یقیناً اتنی مصروفیت ہے کہ آج مجھے
چوتھا پانچواں دن ہے، میں اپنے گھر نہیں جا سکا، مکمل سفر ہیں دن رات کے، آواز اور جو انسانی ڈھانچہ ہے یہ بھی اب کچھ گلا کر رہا ہے۔ میں کوئی لمبی طویل بات عرض نہیں کروں گا، بہت اختصار کے ساتھ اس تقریب کے اغراض و مقاصد کو بھی مد نظر رکھوں گا، آپ حضرات کی تشریف آوری اور محبت کا بھی خیال رکھوں گا۔ امید ہے کہ آپ میری گفتگو کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں سبحان گے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات کے چہرے دیکھ کر میرا جی چاہتا تھا میں اپنی سرائیکی زبان میں گفتگو کروں، لیکن جب حضرت نے کراچی سے لے کر نارووال تک دوستوں کی آمد بتلائی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ قومی زبان ہی ٹھیک ہے۔ سبحان جائے خوشدر صاحب سرائیکی زبان میں بہت کچھ آپ کو سنا چکے ہیں، میں بلا تمہید اپنی گزارشات کا آغاز کرتا ہوں۔ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ہم جو نیک کام کرتے ہیں اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے صلے میں، اس کی جزا میں تمہیں جنت دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور نیکیوں میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بعض دفعہ کام آ جاتی ہیں اور جنت جانے کا سبب بنتی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں طالب علم کی حیثیت سے بات عرض کروں گا۔ مومن راہ چلتے ہوئے ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی چیز اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے پر پڑا پتھر، راستے پر پڑی چیز جو تکلیف دینے والی ہے، کوئی کانٹا ہے، اسے اٹھاتا ہے، جھکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ جھکتا ہے تکلیف دینے والی چیز اٹھانے کے لیے، اس کی کمر سیدھی بعد میں ہوتی ہے، جنت کا فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے۔ اتنی سی بات پر جنت مل جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت نظام ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا اور اپنی آخرت سنوارنے کا، کہ نماز فجر پڑھ کر اگر گھر میں داخل ہو اور اپنی بوڑھی والدہ یا والد کا چہرہ دیکھے اور کوشش کرے کہ ان کو دیکھ کر ایسے موڈ میں ہو کہ وہ انہیں دیکھ کر مسکرا پڑے، یہ انہیں دیکھ کر مسکرا پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دو، ماں کو باپ کو دیکھ کر جو مسکراہٹوں کا اس نے تبادلہ کیا ہے، میں گھر بیٹھے ان کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہوں، صرف مسکراہٹوں کے تبادلے پر۔ سبحان اللہ۔ مجھے کتابوں میں وہ بات بھی ملتی ہے کہ ایک ایسی خاتون جو اعلانیہ گناہ کرتی ہے، گناہ ہے، اسے چھپ کر کیا جائے تب بھی، لیکن جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو گناہ کر کے ہنستا ہے اسے خبر سناؤ کہ یہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا، اور جو نیکی کر کے روتا ہے اسے بھی خبر سناؤ وہ مسکراتا ہوا جنت میں جا رہا ہوگا۔ گناہ کر کے پچھتانا چاہیے، اس گناہ کو فخر کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ایسی خاتون جو اعلانیہ گناہ کرتی ہے، دروازے پہ کھڑے لوگوں کو بلا بلا کے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، مرنے کے بعد کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، توجہ میری طرف رہے، اللہ والے نے خواب میں دیکھا، اللہ والے نے خواب میں دیکھا وہ قبر کے پاتال میں ہے،
لیکن نظر آ رہی ہے کہ وہ جنت میں ایک خوبصورت محل اور اس محل میں خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، عجائب۔ اللہ والے نے پوچھا اس خاتون سے، تو اور تجھے یہ تخت کیسے مل گیا؟ اللہ، یہ جنت مل گئی تمہیں؟ اس خاتون نے کہا اس غفور الرحیم نے ترس کر دیا ہے، اگر یہ مولویوں کے پاس ہوتی تو مولوی بھلا مجھے دیتے۔ جاگتے بیٹھے ہو یا سائیں گے ہو؟ بھئی دنیا دار لوگوں کو لو اگر حکومتی گرانٹ آ ونجے تو ایک سیل مولوی کو نہیں دیندا، تے جے اللہ جنت دی گرانٹ ساری مولویوں کو دے ویا تو مولوی کہیں کو ونجا دیندا ہے؟ یہ اپنے 18 بال ہونے، 20 بال تو ہی دے ہونے نا۔ اللہ اکبر، مولوی ایک بڑی با کمال چیز ہے۔ تو سجن سجے ہاتھ نال نہیں ویندے، کھبے ہاتھ نال گھن گھندے تے ایویں گھندے پتہ نہیں لگن دیندا۔ گل سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہ؟ ماشاءاللہ۔ ساڑھے علاقے چ خاتون نے انہاں گھر والا فوت تھی گیا تے مولوی صاحب کو پوچھو سے میں کچھ کر سکدی ہوں؟ آکھے جڑی گاں چھوڑ گئے ہیندا دودھ روزانہ پلائی رکھیں تے تیرے پے دی قبر نور علی نور بن ویسی۔ دیکھو نا یہ کتنی بہترین ترتیب ہے۔ وہاں کے قبر نور علی نور بن ویسی، وہاں کے کمال ہے، بڑا سسٹم ہے تیرے کولوں۔ وہاں کے موبائل دے وچ میسج چلیا ویندے، یہ دودھ نہیں بن سکدا۔ یہ فیکس مشین دے ذریعے کاغذ اڈو پاؤ پرلے پاسوں لکھی کے پہنچ ویندے، دودھ میں پیواں تیرے مردے خامن کو نہیں پہنچ سکدا۔ وہاں کے باقی ایک سسٹم ہے، مولویوں کو لو سی بھائی کہیں کو مشینری نہ ہوئے تا کیا کرو۔ اللہ میں روزانہ گلاس کھیر دا ایک بڑا گلاس ہوندا ہن تے نکڑے نکڑے آ گئے نا، بڑا ارک جڑا گلاس بھر کے وان دیوے تے مولوی صاحب انہی دروازے تے کھڑ کے او کو ایویں کھڑے تے پی چھوڑے۔ ایک بار مائی پوچھا وہاں کہ گھر وان کے نہیں بھی پی سکتے، وہاں کہ 20 تا بال ان کہہ کو پلاواں، وہاں کہ کریں دا کیا ہی، وہاں کہ یہ کام کریں نبی کیا کرے دا تاں تا 20 بال ہیں۔ بہرحال لطیفہ اتھو تک میں سنے نا، ہے اگاں تھوڑا جیا جے تساں آدھے ہو تو میں سنا لینا، انہیں کو اگاں بھی بڑی اچھی گل ہے۔ مائی دی تھی گئی لڑائی گھر والے نال تے بھاویں وسیب والے کہیں بندے نال، انہاں کیا پرچہ کرواواں، ناظم کولو گئی، ناظم گل نہ سنی، تھانے گئی تو تھانے والے آکھیا مائی 1000 روپیہ دیویں تو تیری درخواست قبول تھیندے ورنہ نہیں۔ مائی مایوس تھی کہ جو گھر آئی تے وال دل وچ خیال آیا بھی مولوی صاحب کو جو ایک سسٹم ہے، کھیر اے پیندے تے پہنچدا مردے کو ہے، ہوں سسٹم دے تحت کوئی فائدہ نہ اٹھا کے نا، ہوں زہر دی پوڑی گدھی تے گلاس وچ گھول کے اتے ڈھکنی دے کے تے دوپہر ہیں دے ٹائم دروازہ بند کھڑکایا اس مولوی صاحب بھی کنوں ہوکدا ڈوکدا گھر آ وڑیا، دروازہ جو کھڑکا گل سمجھ آ گئی بھی دروازہ تو مئی دا کھڑکاون دا انداز ہے، ہو سکدے گاں دھما گئی ہوئے تے کھیر ہون جلدی جلدی لیونا تے آیا دروازے دیتے تے آدھے خیر ہے آج گاں دھما گئی ہے، کہ نا کھیر نہیں، یہ کہ کیا ہے؟ وہاں کہ میری تھئی ہے لڑائی رشتہ دارہ نال، میں غریب بیوہ خاتونہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ فیصلہ کیتے جو ظاہر دا گلاس ہے وہ سسٹم ایکٹیو کرو جن دے نال اگاں پہنچ دے کہ ظاہر دا گلاس تساں پیو تے اون فلاں بندے کو پہنچ ونجے تے او مر ونجے۔ مولوی صاحب نے میں آنے باہر نکلا ہائی نا دوجے پاسے آلا وہاں کہ میں ہونے واویلا کرے سو جو میرے تے قاتلانہ حملہ کرنا ہی کھڑی وہاں کہ پرلیں دے حملے تھی نن انہاں دا خون نکل دے وال قبر چ وینن وچ خوشبو آندی ہے تے کو حالی زہر دا گلاس لکھائے می تے قاتلانہ حملہ تھی گئے، کمال ہے۔ وہاں کہ او جڑا سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ پیچھے مولوی صاحب دی منطق سن، مولوی صاحب آکے مائی مردیاں دا نظام بھی آئے زندیاں دا نظام بھی آئے، جنت اور تو
कैसे पहुंची है? उन्हें कहा जिसने दी है वो गफूर और रहीम है। अल्लाह वाला भी तो कोई अजीब आदमी था। उसने कहा वो देता जरूर है लेकिन किसी बहाने से देता है। सुभान अल्लाह। अजाब देता है तो फिर भी कोई वजह होती है, और गुनहगारों को एक नेकी पर जन्नत देता है तो कोई वजह होती है। जरा वजह बता, वजह क्या है? अल्लाह अकबर। क्या है? उसने कहा वजह सुनो। दोपहर का वक्त था, मैं जा रही थी और एक कुत्ता प्यास से मर रहा था। कुत्ता प्यास से मर रहा था। मैं गुजरी, मुझे तरस आया, मैं कुएं पर गई, डोल न मिला, दुपट्टा सर से उतारा और कुएं में लटकाया। उस दुपट्टे से जो पानी लगा नचोड़ के कुत्ते में दे दिया, को मुंह में दे दिया। कुत्ते को जिंदगी मिल गई, मुझे उसके बदले में जन्नत मिल गई है। सुभान अल्लाह। देने पे आता है तो यूं देता है। इब्तदाई बातें समझने की कोशिश करोगे तो अगली बात खुद ब खुद समझ आ जाएगी। जन्नत कैसे देता है, कैसे मिलती है? जन्नत क्या है, मैं तफसील आगे थोड़ी सी बताऊंगा। दो मियां बीवी दरिया के किनारे पर टहल रहे हैं। एक मजजूब आदमी बेचारा अपने पांव पर गीली मिट्टी रख के घर बना रहा है, और कई घर बनाए हुए हैं, कई घर बनाए हुए हैं, जैसे हम बारिश के मौसम में बनाते थे। अब बनाएंगे तो कहेंगे मौलवी साहब को हया करो, बचपना बचपना होता है। ये गुजरते 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 उस मजजूब के पास आकर खड़े जो हुए तो उस खातून ने पूछा, खातून ने कहा बहलोल साहब क्या कर रहे हो? निस्वानी आवाज थी, सर ऊपर नहीं किया, नजरें नीची रही। कानों में क्योंकि खातून की आवाज पड़ी, निस्वानी आवाज थी, तो इसने सर नीचे रखा और एक जो है धीमी सी आवाज में कहा कि मोहतरमा मैं जन्नत में घर बना रहा हूं, जन्नत में घर बना रहा हूं। खातून ने सवाल किया कितने में दोगे? कहा बहुत सस्ता है, 5 रुपए में। उसने जेब से 5 रुपए निकाले और दिए, और उसने एक घर मिटा दिया। कहा जाओ तुम्हारा घर जन्नत में बन गया है। ज़ौक़ में आओगे तो बात समझ आएगी। सुभान अल्लाह। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपनी बीवियों को सरेआम कुछ नहीं कह सकते। ये जट्टा दा कमाल है, जिथा दिल आके रान को कुट देवन पुछण वाला कोई नहीं। बड़ा बंदा जरिए कोई गल तो करे। ये कुछ न कह सका, घर गया तो बीवी से कहा हमें दौलत की कमी नहीं है, लेकिन मौलवियों को भला यूं भी दिया जाता है? अंदरों दर तो मौलवी को देवन दे पौंदे ना। उसने कहा खामोश रहो, मैंने तेरे हुकूमती खजाने से नहीं दिया, जो वालिदैन ने मुझे दिया था मैंने उसी से दिया है। आइंदा बात नहीं करनी। जिस मौलवी को तूने देखा है उसी मौलवी को मैंने देखा है, लेकिन देखने देखने में नजर नजर का कमाल होता है। जिस नजर से तूने देखा तूने भी ठीक देखा, जिस नजर से मैंने देखा मैंने भी ठीक देखा है। झगड़ा हो गया, तसादुम हो गया, लड़ाई हो गई, मुखासमत हो गई, तनाजा हो गया। वो अपने रूम में सो गया, ये अपने रूम में सो गई। मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर रूम बदलते हैं, बेड बदल जाते हैं। मियाँ साहब सोए, ख्वाब में देखा जन्नत की सैर कर रहा है, जन्नत में घूम रहा है। चलते 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 एक घर नजर आया, उसकी पेशानी पे उसकी बीवी का नाम लिखा था। बस नाम पढ़ा तो होश ही न रहा कि रात मेरा बीवी से झगड़ा भी हुआ था, कोई मुखासमत लड़ाई भी हुई थी। बगैर किसी झिझक के कदम उस घर की तरफ जाने लगे।
दरवाजे पे पहुंचा तो दरबान ने रोका। उसने कहा भाई साहब ये तुम्हारा नहीं है। उसने कहा दुनिया में तो बीवी का माल अपना माल होता है। मैं क्या जन्नत और होती है दुनिया और होती है। ठहर जाओ, तुम्हारा घर नहीं है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कहा नाम तो मेरी बीवी का लिखा है। कहा हाँ जरूर लिखा है लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिर सवाल किया मैं पूछ सकता हूं? मेरी बीवी बहुत नेक है, हाजियों के लिए नहर खुदवाती है, हज करती है, उम्रे करती है, मदारस बनवाती है, मसाजिद बनवाती है, तालिब इल्मों के साथ बड़ा ताउन करती है। मेरा सवाल ये है ये किस नेकी की बुनियाद पर इसे घर मिला? अल्लाहु अकबर। उसने जवाब में मुस्कुरा कर कहा जो नेकियां तुम गिनवा रहे हो वो घर तो डिफेंस में है, बहरिया टोल में है। नहीं नहीं, बहरिया टोल और डिफेंस नजर ना आए, समझ ना आए तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि उस दरबान ने कहा कि भाई साहब वो मकान अबू बकर और उमर के जो है कदमों में बने हुए हैं। जहां अबू बकर और उमर के घर हैं उन्हीं के नीचे उनके घर हैं, उन्हीं के कदमों में बने हुए हैं। ये घर तो लंगर सराय में बना हुआ है, ये तो सहराओं में बना हुआ है जिनका बड़े शहरों से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने कहा आप बता सकते हो ये किस बुनियाद पे मिला? उसने कहा ये कल ही बना है और वो जो मजजूब से 5 रुपए का घर लिया था ये वही घर है। आंख खुली तो फिर लगी नहीं। ये भी कमाल होता है जिसकी खुल जाती है ना आंख फिर लगती नहीं है। आजान आई, मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी वापस आया। बीवी के कमरे का दरवाजा खोला तो कुरान पढ़ रही थी। सुभान अल्लाह। मैं लड़ाई आरजी थी, रात गई बात गई, पैगाम देकर चला गया जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करो फिर आज सैर पर फिर भी जाना है। बीवी तैयार हो गई, कहां जाना है? उसने कहा कल वाली जगह पर जाना है। कल वाली जगह पर पहुंच गए। दरिया पे सह के किनारे पर चलते जा रहे हैं। सरैकी चादन जो मियां साहब कानी अख नाल वदा डेधाई, कानी अख नाल डेहदा वदे जो उहो मजजूब बैठे या कोई नहीं बैठा। इमें कानी अख नाल घर वाली को अख चुका चुका के वदा डेधे। समझ आ गई है जो मजजूब बैठा है, घर भी बनेदा बैठे। इमें बहाने नाल बड़ा लंबा चक्कर कट के जो बीवी को पता ही ना लगे बहाने नाल मजजूब दे कोल आके खड़ा हो गया। क्या अदाए अदाए मजजूब साहब क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में घर बना रहा हो। तो मियाँ कहता है, उसका खामद कहता है, वो जनाब वो जो है बादशाह कहता है बहलोल साहब ये कितने में दोगे? तो बहलोल ने जब आवाज सुनी ये निस्वानी आवाज नहीं थी, ये तो किसी मर्द की आवाज थी। फिर उसने झुका हुआ सर उठाया और उसकी आंख में आंख डाल के कहा क्या पूछते हो? कहा पूछ रहा हूं कितने में दोगे? कहा 50,000 दिरहम में दूंगा। 50,000 दिरहम सुनकर पांव के नीचे से जमीन खिसकने लग गई। निमाणा जी मुंह करके आते सही कल तो 5 रुपए का दीता, रातों रात रेट बदल गए। मजजूब ने कमाल की बात की, कहा जो कल सौदा हुआ था वो बिन देखे हुआ था, जो आज सौदा हुआ है वो देखा हुआ हो रहा है। तवज्जो, ये एक वाकया था जो मैंने किताब में पढ़ा। ये एक वाकया है जो आपने सुना, ये एक बहलोल का वाकया है, एक मजजूब का वाकया है। मैंने बहुत सारे उलमा के कदमों में बैठ के जब ये वाकया मैंने बयान किया तो मैंने कहा
یہ خواب کی بات ہے، یہ واقعہ ہے ایک بہلول نامی آدمی کا، لیکن اللہ نے خواب میں اس شخص کو جنت دکھائی ہے کہ جو بہلول اپنے پاؤں پہ مٹی رکھ کے جنت بنا رہا ہے، جنت میں گھر بناتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی 5 روپے دیتا ہے تو اس کے لیے بھی گھر جنت میں ہے، کوئی 50,000 درہم میں دیتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا بہلول یہ پیسہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ کہاں شام کو اٹھتا ہے تو یہ دریا میں پھینک دیتا ہے۔ میں نے کہا کیوں پھینکتا ہے؟ کہا اگلی بستی میں کاٹ پڑا ہوا ہے، یہ پیسہ پھینکتا چلا جاتا ہے، مچھلیاں لے جاتی ہے، مچھلیوں کے پیٹ چاک کیے جاتے ہیں، اس سے درہم و دینار نکلتے ہیں، اگلی بستی والوں کی بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس مٹ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ کہا مجذوب کے ہاتھوں سے بنا ہوا گھر جنت میں محل بن جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا اسے خواب میں دکھلا دیا ہے۔ اور دوستو پھر میں بھی ایک شخص کا مرید ہوں، میں نے کسی اور زاویے میں سوچا، میں نے کہا یہ تو مجذوب ہے کہ جو جنت دیتا چلا جا رہا ہے، یہ مجذوب کون ہے؟ یہ محمد عربی کی امت کا ایک بہلول نامی مجذوب ہے۔ دنیا اسے پاگل کہتی ہے، دنیا اسے مجنون کہتی ہے، اسے بہلول کہتی ہے۔ ارے بہلول کے ہاتھوں یوں جنت ملے، لیکن ان صحابہ کے کیا کہنے جن کو جنت بہلول نہیں بہلول کا نبی محمد مصطفیٰ دے رہا ہے، جن کو جنت کب دی؟ توجہ، میں بھی ایک مجذوب آدمی ہوں یار۔ کب دی اور کیسے دی؟ مسجد نبوی کے محراب میں بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حضرت صاحب مطالعہ صاحب علم آدمی ہیں، مغموم بیٹھے ہیں کہ جناب ابو بکر آ گئے۔ چہرہ دیکھا، پہچان گئے، مغموم بیٹھے ہیں۔ جی یا رسول اللہ پریشان بیٹھے ہیں آپ؟ کہا ہاں یار پریشان بیٹھوں۔ کیوں؟ کہا زمین پر میں چاہتا ہوں اور عرش پر خدا چاہتے ہیں، علی کا نکاح فاطمہ سے ہونا چاہیے لیکن علی کی توجہ نہیں ہے۔ شاید میں ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں، شادی کی تقریب ہے تو ذرا اسی حوالے سے سن لیجئے۔ فرمایا اجازت ہو تو میں بات کر دوں؟ زیر لب مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے، میں تو ایک بیٹی کا باپ ہوں نا، میں تو نہیں کہہ سکتا نا، چلو تم ہی چلے جائیے۔ میں نے کہا جی علی اور ابو بکر کی لڑائی ہے، آپ شادی کے لیے بھیج رہے ہیں؟ آواز مشیت آئی، اگر لڑائی ہوتی تو ہم کبھی بھی نہ بھیجنے دیتے۔ یہ محبتوں کا پیغام ہے، یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے نا۔ ایسے زمین پر مٹھیاں رکھی، اٹھنے لگے تو عمر آ گئے۔ یا رسول اللہ اجازت ہو بھئی میں تو ساتھ چلا جاؤں نا؟ فرمایا تم بھی چلے جاؤ۔ مسجد نبی کے دروازے پر پہنچے تو معاذ ابن جبل مل گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا علی کے دروازے پر جا رہے ہیں، اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چلوں؟ اجازت ہے، چلے جاؤ، آؤ کٹھے چلتے ہیں۔ کاشان علی پہ پہنچے، دستک دی، ایک چھوٹی سی بچی بہر آئی، علی کہاں ہیں؟ بچی نے کہا وہ سامنے باغ میں دیکھیے علی کنواں چلا رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس بچی کی نشاندہی پر یہ وہاں پہنچے۔ ہن کنواں دا رواج نہیں نا، کنویں پر علی کھڑے ہیں اور ہاتھوں سے اسے دھکیل کر پانی نکال رہے ہیں۔ یوں مڑے تو دیکھا یہ تینوں شخص آتے ہوئے نظر آئے، رک گئے اور تیز قدموں سے دوڑ کر گئے گھنے درخت کے سائے کے نیچے، جلدی جلدی اپنے کندھے سے چادر اتاری
اور زمین پر بچھائی اور ان تینوں مہمانوں کو علی نے اپنی چادر پر بٹھا دیا۔ حوالوں کا ذمہ دار رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر جلدی گئے، یہودی سے کہا یار بڑے معزز مہمان آ گئے، چیف گیسٹ آ گئے ہیں میرے، ایک خوشہ کھجوروں کا دیجئے، کل میں آپ کے باغ کو پانی لگا دوں گا، درہم و دینار جیب میں نہیں ہے۔ اس نے کہا خوشی سے لے جائیے۔ کھجوریں سامنے رکھی، کھانے لگے تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا تواضع کرتے چلے جا رہے ہو، پوچھتے نہیں ہوئے ہم آئے کیوں ہیں؟ کہا جی بتائیے۔ مدعا بیان کیا تو دوسرے لمحے میں جناب عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یار بات یہ ایسی کر دی ہے، کس کا جی نہیں چاہتا کہ پیغمبر کی اس بیٹی سے شادی کرے جسے دیکھ کر نبی خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا نبی کا استقبال کرتی ہے اور پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا استقبال کرتے ہیں۔ ماتھا چومتے ہیں اور کہتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، او دنیا کے لوگوں سنو، یہ فاطمہ عورت نہیں ہے، یہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، کس کا جی نہیں چاہتا شادی کرے، لیکن کیا کروں غربت آڑے آئے، میں غریب آدمی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ نبی کی بیٹی گھر میں آئے اور میرے گھر میں کچن میں کھانے کو کچھ نہ ملے، میری غربت آڑے ہے۔ بس یہی رپورٹ لے کر صدیق اکبر حضور کے پاس پہنچے کہ جی علی کی غربت آڑے آ گئی۔ کہا چلو، رپورٹ تو آئی نا، پتہ تو چلا نا کیا وجہ ہے۔ شام کو جناب علی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پر میں کیا آپ کے پاس ہے؟ کوئی اثاثہ، کوئی سامان، کل کائنات کیا ہے؟ کیا دو چیزیں ہیں، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے۔ کہا تلوار اپنے پاس رکھو، کسی وقت بھی دشمن سے مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن زرہ کل بازار میں بیچنا، جو پیسے ملے میرے پاس لے آنا، تمہاری شادی کا انتظام کریں، تمہاری غربت ختم کریں۔ ساری رات نیند آنکھوں سے دور ہو گئی کہ صبح کا سویرا ہو اور میں زیرہ بیچوں اور پیسے کملی والے محمد کی جھولی میں ڈالوں۔ صبح اٹھے اور وہ زیرہ لے کر بازار میں انٹری ہوئی، بازار میں گئے تو ایک شخص پہلے سے آ رہا ہے اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ علی اور بازار میں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، یہ تو شیوا ہے مومن کا کہ وہ محبت کرتا ہے تو مسجد سے کرتا ہے، بری چیز سمجھتا ہے تو بازار کو سمجھتا ہے۔ یہ کیوں آ گئے؟ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، ملاپ ہو گیا۔ علی کیسے آنا ہوا؟ کہا یار شادی کے دن مقرر کرنے پیسہ کوئی نہیں ہے، یہ زیرہ بیچنا چاہتا ہوں تو بازار میں اس لیے آیا۔ کتنے میں دو گے؟ مسلمانوں کی کتاب نے کہا 480 درہم طے ہو گئے۔ اس پر کچھ اور لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا جی 880 درہم طے ہوئے، ڈبل کر دیا انہوں نے۔ 480 درہم ہوں یا 880 درہم ہوں، بات طے ہو گئی۔ اس نے کہا یہ پیسے لے لو، زیرہ مجھے دے دو۔ یوں جھولی پھیلائی اور اس نے پیسے جھولی میں ڈال دیے، زیرہ لے کے یہ یوں نکلا اور یہ یوں نکلا۔ ابھی 4 قدم یہ ادھر چلا، 4 قدم یہ ادھر چلا، اس نے آواز دی اسکن یا علی، اسکن یا اخی، او میرا بھائی علی ذرا روکتا صحیح۔ اے واپس آیا زیرہ لے کے، آکھن لگے یار لے اے زیرہ لے۔ انہاں کہ یار گھاٹے دا سودا ہے، تاں سودا فسٹ پیا کرے نے۔ اس آکھے ساڑی کیبنٹ وچ سب تو بہترین تاجر ابو بکر ہے، اس تو بعد دوجھا تاجر میں ہاں، نہ ابو بکر کا نہیں گھاٹے دا سودا کریں دا ہے، نہ عثمان کا نہیں گھاٹے دا سودا کریں دا۔ اساں ہر سودے منافع پہلے مد نظر رکھ دیں۔
لیکن دنیا دے نہیں آخرت دے۔ شادی کے لیے بیچی ہے نا، کہا شادی کے لیے بیچی ہے، کہا یہ میری طرف سے شادی کا ایڈوانس گفٹ لیجئے، سبحان اللہ، نیند نہیں، گفٹ۔ ٹھیک ہے، پیسہ، انہوں نے کہا پیسے کے لیے میرا جی چاہتا ہے شادی علی کی ہونی چاہیے، خرچہ میرا ہونا چاہیے۔ میرا ذوق یہ ہے کہ شادی علی کی ہونی چاہیے اور خرچہ میرا ہونا چاہیے۔ جھولی میں پیسے ہیں، کندھے پہ زرہ ہے۔ اس اثناء میں مسجد نبی میں داخل ہوئے تو حضور نے برجستہ فرمایا، علی تم سے زرہ کوئی نہیں لیتا؟ کہا جی یہ بھی دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی کہ سودا بھی ہو گیا ہے، بیچ کر بھی آ گئے ہیں، پیسے بھی لے آئے ہیں، زرہ بھی واپس لے آئے ہیں۔ عجیب سودا ہے، عجیب سوداگر مل گیا۔ یہ خرید و فروخت عجیب ہے کہ جو چیز بیچنے گئے وہ بھی تمہارے پاس، اس کے بدلے میں ملنے والا پیسہ بھی تمہارے پاس۔ جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی جھولی کے پیسے کملی والے محمد کی جھولی میں ڈالے تو پیغمبر نے ان درہم و دینار کو، ان شرفیوں کو، ان پیسوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور الٹ پلٹ بھی کرتے جا رہے ہیں اور مجھ سے سوال بھی کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا بتاؤ علی یہ کون بندہ ہے، یہ کون ہے کہ جس نے تیرے ساتھ یہ مہربانی کی ہے، جس نے تیرے ساتھ یوں محبت کا انداز اختیار کیا ہے کہ پیسے بھی دے دیے، زرہ بھی واپس کر دی ہے، بتلاؤ اس کا نام کیا ہے؟ اب میں نہیں کہتا، یہ مولوی نہیں کہتا، سندھ والا نہیں کہتا، جنگ والا نہیں کہتا، کمالیہ والا نہیں کہتا، کوئی کراچی والا نہیں کہتا، کسی اور جگہ کا مولوی نہیں، اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث مولوی نہیں کہتے۔ صحابہ کے لیے لاکھوں کی تعداد میں نکلنے والے شیخ الحدیث کی بات نہیں ہے، بات ہے تو علی المرتضیٰ کی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں آقا نے پوچھا بندہ کون ہے؟ میں نے کہا علی بتا تاکہ میں بھی لوگوں کو بتاؤ۔ علی کی زبان یہ کہتی ہے، علی کا بیان یہ کہتا ہے، علی یہ کہتے ہیں بندہ کون ہے؟ آقا پوچھتے ہیں بندہ بتلا کون ہے؟ تو جناب علی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اس بندے کا نام عثمان ابن عفان ہے۔ جب آقا کے کانوں میں عثمان ابن عفان کا نام آیا، اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ علی تم ہی بتاؤ نا، پھر کیا ہوا؟ جناب علی کہتے ہیں فدعا لہو کثیرا، میں سن رہا تھا اور آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کانوں سے سن رہا تھا، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لب مصطفیٰ حرکت میں تھے اور دعائیں دے رہے تھے بہت ساری، فدعا لہو کثیرا۔ میں نے کہا دعا دیتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے ربا زمین پر میں محمد عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، عرش پر تو خدا عثمان سے راضی ہو جا۔ فدعا لہو کثیرا، یہ بات اگر ذہن میں رکھیں گے تو میں پھر پلٹوں گا۔ سبحان اللہ، فدعا لہو کثیرا، دعائیں دی اور کہا کیا؟ زمین پر میں راضی ہو گیا ہوں، عرش پر تو راضی ہو جا۔ آئیے میں اپنی تقریر کے دوسرے سٹیپ میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ آدم کی تخلیق سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک ہر دور کے امتیوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ جنگل میں رہبانیت اختیار کر رہے ہیں یا معبد خانے میں عبادت کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں ان کے لبوں پہ جنت کا نام آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ربا مجھے جنت دینا، مجھے جنت دینا، مجھے جنت دینا، مجھے جنت دینا۔ رہبانیت اختیار کر رہا ہے تو جنت مانگ رہا ہے، رکوع میں ہے تو جنت مانگ رہا ہے، سجدے میں ہے تو جنت مانگ رہا ہے۔ میں نے کتابوں میں، حدیثوں میں، اقوال میں یہی بات پڑھی ہے کہ سبھی جنت مانگ رہے ہیں، لیکن دور نے پلٹا کھایا، جنت حیران رہ گئی۔ ایک دور کملی والے محمد کا آیا،
کچھ لوگ ساتھ مل گئے، میں نے جنت کی طرف دیکھا، میں نے کہا جب سے جناب آدم بنے انت و زوجک الجنہ کہا گیا کہ جاؤ جنت میں مزے کرو، یہ جنت میں آئے اور پھر جنت سے نکال دیے گئے۔ ایک درخت کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا، ایک درخت کے قریب جانے کی وجہ سے دنیا میں تشریف لائے، تو پھر اس وقت سے لے کے انت و زوجک الجنہ سے لے کے ان کے زمین پہ اترنے کے بعد تیری طلب میں ساری دنیا رہی ہے۔ ہر نبی کے صحابی، ہر دور کے لوگ، رہبانیت اختیار کرنے والے، نبیوں کے انصار، پیغمبروں کے مددگار، نبی کے سماننے والے ہر دور میں جنت مانگتے رہے، لیکن ایک وقت نبی کے صحابہ کا گیا، ایک دور نبی کا آ گیا، ایک دور کملی والے محمد کا آ گیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ جنت نے مسکرا کے کہا ہر دور میں مجھے مانگا گیا، پر محمد کے صحابہ جب آئے میں نے ان کے ہونٹوں پہ اپنی طلب نہیں دیکھی، تو پھر میں نے تڑپ کے کہا ربا دنیا مجھے تلاش کرتی ہے، میں محمد کے صحابہ کو تلاش کرتی ہوں، دنیا مجھے تلاش کرتی ہے۔ آج تک میں مجذوب بھی نہیں ہوں، میں پاگل بھی نہیں ہوں، میں ہوش و حواس میں کھڑا ہوں، خطیبانہ تعلی بھی نہیں ہے، تمہارے جذبات کو بھی نہیں ابھار رہا۔ حقائق یہی ہیں، آج تک دنیا جنت تلاش کرتی رہی ہے، پر جنت کو ایک موقع، ایک مرحلے میں اللہ نے یوں داخل کر دیا کہ جنت محمد کے صحابہ کو تلاش کر رہی تھی۔ میں اس پر دلائل رکھتا ہوں، میں اس پر دلیل پہاڑ سے زیادہ وزنی رکھتا ہوں۔ اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہیں، میں اگلی بات کیوں تلاش کرتی ہے؟ میں دو باتیں عرض کروں گا پھر اجازت چاہوں گا۔ شب معراج، عرش بری پر جاتے ہوئے جنت سے گزر گئے، جنت سے گزر گئے، کیا ہوا؟ جنت نے ایک نظر دیکھا۔ بزرگوں میری گال سمجھ آندی بھی ہے کوئی نہ؟ اردو سمجھ آندی ہے نا؟ میں نال نال ترجمہ ٹرانسلیشن بھی کرے نا تاکہ صحیح سمجھ آوے۔ جنت سے گزر گئے، ایک جھلک جنت نے دیکھا تو برجستہ جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ دیکھا کیوں؟ کہا بڑے بڑے حسینوں کو میں تو دیکھتی تھی تو وہ مجھے مانگتے تھے، ان کو دیکھا ہے تو یہ پروٹوکول کے ساتھ مجھ سے گزر گئے ہیں اور میری طرف توجہ بھی نہیں کی ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تجھے کیا ہوا؟ کہا اس میری جنت میں ہر چیز خوبصورت ہے، ہر پھول اپنی جگہ خوبصورت ہے، ہر محل اپنی جگہ خوبصورت ہے، اس محل میں رہنے والی حوریں اپنی جگہ خوبصورت ہے، لیکن یہ گزر گئے ہیں، میں نے ایک جھلک دیکھا ہے تو میں پریشان ہوں، اس جیسا خوبصورت تو میں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا پھر چاہتی کیا ہو؟ چلو یوں کہتے ہیں، جناب جبرائیل دیکھنا۔ حضور نے پوچھا جبرائیل میرے نال چل کے تے ہور کدے نال گلاں کرنا ہے؟ بھی میرے نال ٹریا پھر دیں تے بات بھی گلاں کہیں ہور نال، اسا کہ جی میں جنت نال گلاں کرنا وینا۔ جنت نال کیوں کرنا وینا ہے کہ وہ پوچھ دی پئی جو کون ہے نا، اتنا خوبصورت میں تے کدے ہی نہیں ڈٹھے۔ اچھا چلو جنت تیری نو پریشان نہ کر دے بھی کی میں ایویں گئے تے اگوں خوبصورت محل دے دروازے دوتے ایک حور نظر آئی۔ حضور نے برجستہ فرمایا جنت دی حور تیڑا کیا خیال ہے، تیڑا نکاح میں اپنے یار بلال نال نہ کر دے، قبول ہی کرے دا یا نہیں کرے دا؟
حور دے پیراں تلوئی میں زمین نکلن لگ گئی. لفظ حور سمجھ دے ہو اللہ حافظ دساں ایک حافظ صاحب ہیں نبینا کوئی نبینا بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ تھے حافظ الٹ پلٹ پیا ہوندے حافظ صاحب کو کہنا بھی شادی کرے نا اس آکے یار پتہ نہیں کی ہو جی اس کہ حور ہے حور نال تیری شادی تھی وہ کہ جلدی کرو او کوئی پکڑی ودیان جہان دی کالی کلہوٹی مائی جی کوئی نہ اکھیاں نہ کوئی نہ گیندا ہونا کہ حافظ دے متھے مارو حافظ کو سی رن روز آکھے گھر والی آکھے آکھے حافظ آ تیڑی اکھاں میں نہ تو میں کو دیکھاں میں جنت دی حور ہاں حافظ آکھے بس بینا مقدر تو میں کو جنت دی حور مل گئی قدرتی طور دوتے ایک بندے باہروں آواز دیتے ہوں آکھیا میرے کو سرمائے 10 روپے دی شیشی دینا جڑا بندہ ایک سلائی پاوے انجا اکھی ٹھیک تھی وینجا نبی نہ ہوئے تو ڈسن پائے ویندے حافظ انہی بھجے میں ونجائی گھنا مائی حافظ کو لوئی اگاں پہلے پوچھ گئے جو آکے کتنے دی شیشی دینا ہے آکے 10 روپے انہا کہ 20 دینی ہے حافظ کو نہ دے میں جے تہیں دیتی حافظ کو حافظ پاتی ایک سلائی میڈی تو بھی چہور نکلا منی ہے میڈی تو سارا حور دا بھانڈا پھٹ دے بھئی حور نا دا گھیو ہوئے تا بندے شاپر سمیت کھا ویندن جنت کی حور کہہ رہی ہے بلال مجھے نہیں تسلیم کرے گا سنو خوبصورت بات ہے کہا تم چلتی ہو تو تمہارے جوتے کا کھٹکا کہاں تک سنائی دیتا ہے بڑے فخر سے کہتی ہے میں محل میں چلوں تو وہاں سنائی دیتا ہے میں باغیچے میں جاؤں تو وہاں سنائی دیتا ہے آقا نے فرمایا وہ تجھ سے بہت اونچا ہے وہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اس کے جوتے کا کھٹکا تیری جنت میں سنائی دیتا ہے جنت نے دیکھا یہ آقا یہ محبوب آئیے توجہ کیجئے میں دلیل کے طور پر بات کرتا ہوں نبی کو دیکھا ایک گزرگاہ کے طور پہ جنت سے گزر گئے عرش بری پہ پہنچ گئے جنت نے ایک نظر میرے آقا کو دیکھا تو رش کرنے لگ گئی اس دن سے جنت دعائیں کر رہی ہے اللہ مجھے نبی کے صحابہ چاہیے میں نے کہا کیوں دیکھنا چاہتی ہے کہا میں نے کملی والے کو ایک نظر دیکھا تو میں رش کر رہی ہو وہ صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو صبح بھی دیکھتے ہیں شام بھی دیکھتے ہیں دن بھی دیکھتے ہیں رات بھی دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں حج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں امن کی حالت میں دیکھتے ہیں جنگ میں جائیں تو نبی کو دیکھتے ہیں بازاروں میں جائیں نبی کو دیکھتے ہیں شہری کریں تب نبی نظر آتا ہے افطاری کریں تب نبی نظر آتا ہے شادی میں ہو تب نبی نظر آتا ہے جنازوں میں ہو تب ان کو نبی نظر آتا ہے تو میں ربا دعا کر رہی ہو تیرے محبوب کو میں نے ایک جھلک دیکھا اب میں طلبگار ہوں ان کو دیکھنے کی جو تیرے محبوب کو ہر وقت دیکھتے ہیں میں نے کہا وہ کون ہے جنت کہتی ہے وہ صحابہ ہے جنت کہتی ہے وہ صحابہ ہے جنت کہتی ہے وہ کون ہے صحابہ ہیں توجہ آواز تو لگ رہی تھی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ آؤ جنت کے خریدارو جنت ہم نے مال اور جان کے بدلے میں فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آؤ اشتہار دے دیا ہے ہم نے قرآن میں توجہ رہے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں آخری مرحلے میں جا رہا ہوں ذرا توجہ کرنا لیکن ہوا یہ سورہ فتح کی آخری آیت کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا. ذرا توجہ کرنا، میں بہت خوبصورت پیرائے میں بات کرنا چاہتا ہوں. محمد الرسول اللہ کہہ کے اپنے محبوب کا تعارف کروایا، والذین معہ کہہ کے صحابہ کو نبی کے ساتھ ملا دیا، پھر ان کے صفات گنوائے، کہا اشداء علی الکفار، وہ دشمنوں کے لیے سخت ہیں لیکن آپس میں ان کے معاملہ کیا ہے، کہا رحماء بینہم. یہ صفات بیان کیے صحابہ کے، والذین معہ سے مراد صحابہ ہے، اشداء علی الکفار صفت صحابہ کی ہے، رحماء بینہم یہ صحابہ کی صفت ہے. کہا کرتے کیا ہے، کہا تراہم رکعان سجدا، تراہم رکعان سجدا، تراہم رکعان سجدا. دنیا انہیں دیکھتی ہے، وہ کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، کبھی قیام میں نظر آتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے تراہم رکعان سجدا، تراہم رکعان سجدا. ابو جہل نے دیکھا تو اس نے ڈسکس شروع کر دی، لوگوں کو جمع کر کے کہا اس ابو بکر کو دیکھو، اس عمر کو دیکھو، اس عثمان کو دیکھو، اس علی کو دیکھو، یہ کیوں جناب رکوع میں ہے، کیوں سجدے میں ہے؟ یہ چاہتے ہیں کل کملی والا محمد ریاست بنائے، مدینے کی ریاست بنائے یا مکے میں ریاست کا قیام کرے، تو یہ جو بہترین عہدوں پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ان کی خوشامد کریں گے تو اچھا عہدہ مل جائے گا، اچھی وزارت مل جائے گی، اچھا منصب مل جائے گا، اچھی جو ہے ہم جو ہے سیٹوں پہ بیٹھ جائیں گے. ہے جب اس نے یہ کہا، قرآن کہتا ہے تراہم رکعان سجدا. ان کو جواب دیتے ہوئے رب ذوالجلال نے دو ٹوک فیصلہ کیا، فرمایا تم کہتے ہو ان کا رکوع سجدہ دنیا کے عہدے حاصل کرنے کا ہے، لیکن آدم کی تخلیق سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ کے امتیوں تک دیکھیے سبھی رکوع سجدے میں جنت طلب کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کہتے ہیں میں نے ان کی طرف دیکھا تو کیا ہوا، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں خدا نے جب دیکھا ان کو یہ رکوع میں سجدے میں جنت طلب نہیں کرتے، یہ میرا فضل اور میری رضا تلاش کرتے ہیں. جنت میں جنت میں توجہ 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 جنت نے بالا خانے سے جھانک کر دیکھا. کمال کے لوگ ہیں، ساری دنیا مجھے مانگتی ہے، یہ اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں. اور رب خود کہہ رہا ہے یہ مجھے میرا فضل تلاش کرتے ہیں. فضل کیا ہے؟ رشوت کی کوٹھی 1 کروڑ کی بنا کے ھذا من فضل ربی لکھ دیا. فضل کیا ہے؟ یہ فضل نہیں، یہ میرا فضل تلاش کرتے ہیں، میری رضا تلاش کرتے ہیں. جنت کہتی ہے میں نے بے ساختہ کہا ربا دنیا مجھے مانگتی ہے، میں محمد کے صحابہ مانگتی ہوں. آخری بات اور سبحان اللہ کا یہ بات ختم کریں. مولانا بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں یہ جملہ شرح صدر کے طور پہ میرے ذہن میں آیا ہے. میں نے 2 دفعہ اور بیان کیا، تیسری جگہ یہاں بیان کر رہا ہوں. اگر اس میں غلطی ہوگی تو حضرت میری اصلاح کریں گے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، وہ آخری شخص جو حضور کی شفاعت سے جنت میں جائے گا. بات کو ذرا غور سے سننا. کروڑوں سال گزر جائیں گے، کروڑوں سال. آواز مشیت آئے گی اہل جنت کو میدان مزید میں جمع کرو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میدان مزید میں سبھی جمع ہو جائیں گے. روایتیں 2 ہیں، میں ایک روایت کی طرف جا رہا ہوں. مراتب کے اعتبار سے کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، جیسے آپ بیٹھے ہیں، کوئی نیچے بیٹھا ہے، کوئی کرسیوں پر بیٹھا ہے، کوئی سٹیج پہ بیٹھا ہے. مراتب ہوتے ہیں نا ہر کسی کے. مراتب کے اعتبار سے اہل جنت کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں کرسیوں پر ہوں گے. آواز مشیت آئے گی کچھ چاہیے؟ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے. کیوں نہیں؟ ذہن دل دماغ میں بات ہوگی سب کچھ مل گیا ہے، پھر بھی کچھ مانگیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی لے لیا جائے. اتنا تو مہربانی کر دی نا. جنتی گھر میں بیٹھا ہے، اڑتا ہوا پرندہ فضا میں اس کے گھر سے گزرنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ پرندہ کھانا چاہیے، اس کے کباب بنانے چاہیے. فضا میں ذبح بھی ہو جاتا ہے، گوشت بھی بن جاتا ہے، کباب بھی بن جاتے ہیں، اس کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ کھاتا ہے، یہ ہڈیاں زمین پر پھینکتا ہے، پھر ان ہڈیوں پہ گوشت لگتا ہے اور وہ فضا میں اڑ جاتا ہے. اتنی بڑی فیسلٹیز کے بعد، اتنی بڑی فیسلٹیز کے بعد بھی کچھ چاہیے؟
दोबारा, जल्दी ना करो, कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सिबारा, कुछ चाहिए? कहा कुछ नहीं चाहिए। आवाज़ मशीयत आएगी, चलो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐलान करता हूं मैं तुमसे राजी हो गया। मैंने जन्नत से पूछा क्या बात है? जन्नत ने कहा मैं उस दिन के इंतजार में हूं जब अहले जन्नत को कहा जाएगा कि मैं तुमसे राजी हो गया हूं। पोजीशन क्या होगी? जन्नती तड़प जाएंगे और कहेंगे रब्बा तेरी जन्नत में वो मजा नहीं आया जो तेरे इस कहने में मजा आ गया है कि तू हमसे राजी हो गया है। और जन्नत कहेगी जब से मैं बनाई गई हूं उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं इंतजार में थी, रब इन्हें कहे कि मैं राजी हो गया हूं, लुत्फ मुझे आ जाएगा। मेरी फिजाओं में किसी को कहा जा रहा है, मेरे माहौल में किसी को कहा जा रहा है कि मैं इनसे राजी हो गया हूं। जन्नत ने कहा मेरी ख्वाहिश अपनी जगह पे खड़ी है, लेकिन हुजूर का जमाना आ गया, आप सो गए हैं। जमाना मुस्तफा आ गया, जिसे खैरुल कुरून कहा गया है कि बेहतरीन जमाना। जब से दुनिया बनी उस दिन से लेकर हुजूर की पैदाइश तक हुजूर के दौर को बेहतरीन जमाना कहा गया, वो खैरुल कुरून है। उसमें क्या हुआ? जन्नत कहती है मैं झांक झांक के देख रही थी, ये गरीब लोग जिनको जागीरदार मारते थे, ये मार बर्दाश्त करके, ये गलियों कूचों में मारे बर्दाश्त करके जब उसके नाम का नारा लगाते थे, और मैं हैरान रह गई कि जब एक दरख्त के नीचे जमा होकर ये नबी के हाथ पे बैहत कर रहे थे, आवाजें खुदा की तरफ से आ रही थी और इस माहौल में इस जमाने में आ रही थी। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा। जन्नत ने कहा जब इन्हें कहा गया कि मैं तुमसे राजी हो गया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जब इनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू कह दिया गया तो जन्नत ने तड़प के कहा कि मैंने वो जमाना अभी देखना है, लेकिन सहाबा को इसी दुनिया में अल्लाह ने अपनी रजा का सर्टिफिकेट दे दिया है। इसलिए मैंने, जन्नत कहती है, तड़प के कहा रब्बा कुछ नहीं चाहिए, दुनिया मुझे तलाश करती है, मैं मोहम्मद के सहाबा को तलाश करती हूँ। सहाबा कौन हैं? चंद लोगों ने बगावत की इस्लामाबाद और कराची में, शेखुल हदीस सड़कों पे निकल आए, खानकाहों में बैठने वाले अकाबिर सड़कों पे निकल आए। मैंने ऐसे शख्स भी देखे। हमारे कबीर वाला के मौलाना अब्दुल करीम नोमानी मौत व हयात की कश्मकश में थे। रब्बे काबा की कसम में स्टेज से उतरा तो मैंने देखा वो अपने दोनों बेटों के कंधों पे सहारे लेके स्टेज के पीछे खड़े हैं। सुभान अल्लाह। मैंने कहा हजरत आप बहुत अलील हैं। बड़े फख्र से कहते हैं रहमानी साहब मैंने बेटों को कहा है मुझे घसीट कर ले चलो ताकि सहाबा मार्च, अजमत सहाबा मार्च में जाऊं। पता नहीं पहली नेकियां कबूल हुई हैं या नहीं हुई हैं, अल्लाह इसी की वजह से मेरी बख्शिश फरमा देंगे। मैंने पूछा क्या हुआ? मैंने पूछा क्या हुआ? बुखारी छोड़ के सड़कों पे क्यों आए? आवाज आ रही है शयूखुल हुदूस की जबानों से। कहा सहाबा को बुरा भला कहा जाए फिर हम बुखारी पढ़ाएं? लगता यह है कि शायद रब चाहते हैं कि दुनिया को दिखाओ। अब दारुल हदीस में बुखारी पढ़ाने से इतना सवाब नहीं जितना सड़क पे अबू बकर जिंदाबाद कहने में सवाब। नारे तकबीर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। सहाबा कौन थे? चलो मैं कमतर साहब की ज़बानी एक जुमला कह देता हूँ। कहा सहाबा वो थे जो नबी के दर तक पहुंचे, अंदर नहीं दाखिल हुए। मैंने कहा ये दर वाले की शान है तो घर वाले की कितनी शान होगी। भाई दर वाला सहाबी है, घर वाला अहले बैत है।
جو گھر میں داخل ہو گیا وہ اہل بیت ہے. وہ کیسے داخل ہوا؟ صحابی تھا، در تک پہنچا، لیکن آگے سے ہاتھ پکڑ لیا گیا. کہا اکیلے صحابی نہیں ہو، سسر بھی ہو، یہ تمہاری بیٹی کا گھر ہے، اندر آ جاؤ. در تک پہنچا، کہا صحابی ہو، ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے. تم میری ایک بیٹی کے نہیں، 2 بیٹیوں کے شوہر ہو، دوہرے داماد ہو، اندر آ جائیے. در تک پہنچا، در تک پہنچا. علی المرتضیٰ ہے، ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے. کہا تم داماد بھی ہو نا؟ نہیں. پھر سنیے، ایک باپ بیٹی کی جدائی میں بڑے عرصے سے پریشان تھا، لیکن مخالف تھا نبی کا. دروازے پہ دستک دی. کون؟ صخر بن حرب، ابو سفیان. بیٹی بھی دوڑ کے آئی، دروازہ کھولا، اندر تو لے گئی، لیکن یہ اندر داخل ہوا تو یہ دوڑی اور دوڑ کے جو چارپائی پہ پرانا بستر پڑا تھا نا وہ لپیٹا. باپ خوش ہو گیا. اس نے کہا میری بیٹی میرا سٹیٹس سمجھتی ہے کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں. یہ پرانا بستر میرے قابل نہیں تھا. لپیٹ لیا، نیا بستر بچھائے گی، لیکن وہ چارپائی تک پہنچ گیا، نیا بستر نہیں آیا. پوچھتا ہے بیٹی پرانا لپیٹ دیا، نیا لائی نہیں ہو؟ کہا پرانے پہ تم بیٹھ نہیں سکتے، نیا میرے گھر میں نہیں ہو. پرانے پہ بیٹھنے کا تم قابل ہی نہیں ہو. کہا کیوں؟ کہا جو دکھنے میں پرانا نظر آتا ہے، ٹاکیاں لگی ہوئی ہے، جنت کی حوریں اس پر رش کرتی ہیں. یہ کس کا بستر ہے؟ یہ کملی والے محمد کا بستر ہے. لیکن تم ابھی میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، باپ کی حیثیت سے بیٹھو، لیکن اس بستر پہ بیٹھ نہیں سکتے. آقا کو پتہ چلا، عجیب کیفیت میں پوچھا ام حبیبہ تو نے یہ کہہ دیا؟ کہا آقا آپ کی شریعت میں جواز ہوگا، لیکن میرا ایمان نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے بٹھاؤں، باپ ہونے کے ناطے بھی. لیکن توجہ، آقا تشریف لائے تو ایک شخص ہے، اس کے سر میں تیل ڈالا جا رہا ہے اور حضرت ام حبیبہ تیل کی مالش کر رہی ہے. آپ آ کے کھڑے ہو گئے. پوچھا ام حبیبہ یہ کون ہے؟ کل ایک کو بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا، اس کو بستر پہ بھی بٹھایا ہوا ہے، سر کی مالش بھی کر رہے ہو. کہا جو کل جس سے بستر چھین لیا تھا وہ میرا باپ تھا، آپ کا غلام نہیں تھا. جسے بٹھایا ہوا ہے یہ میرا بھائی بھی ہے، آپ کا غلام بھی ہے. غلام ہوتا تو بٹھاتے، باپ ہوتا، غلام ہوتا، سر آنکھوں پر ہوتا. باپ ہونے کے ناطے جتنا اس کا حق تھا وہ دے دیا. اچھا اس سے پیار کرتی ہو؟ کہا جی پیار کرتی ہوں. سنو، حضور نے مسکرا کر فرمایا ام حبیبہ سنو، اکیلی تم پیار نہیں کرتی، اس معاویہ سے فرش پر میں محمد پیار کرتا ہوں، عرش پر خدا اس سے پیار کرتا ہے. یہ وہ اہل بیت ہیں جو گھر تک پہنچے، پھر در تک پہنچے اور پھر گھر تک پہنچے. اللہ در تک پہنچنے والے صحابہ کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ گھر تک پہنچنے والے اہل بیت کو بھی اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. ہمیں دونوں سے پیار کرنا چاہیے یا نہیں؟